ایک ایسا امام جس کے ساتھ بغیر کسی قصور کے ظلم کیا گیا صرف اس لیے کہ وہ آل محمد تھے۔ اے اللہ ان ظالموں کو ہدایت دے۔ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر اندھیری جیلوں میں رکھا گیا، مجرموں کی طرح سلوک کیا گیا۔ بادشاہ کے حکم سے اس باغی کو قید کیا جا رہا ہے، اس نے بادشاہ کے ساتھ بغاوت کی ہے۔ تنہائی اور سخت قید کے عذاب دیے گئے، ہر کوشش کی گئی کہ امام کو ختم کر دیا جائے۔ کبھی قید کی سختیاں، کبھی تنہائی، کبھی ظلم اور اذیت۔ اب تم ہمیشہ یہیں پر رہو گے، پھر دیکھتا تم کیسے حق کا پیغام لوگوں کو دیتے ہو۔ میں بادشاہ کا حکم ہے کہ تم اب حق کا پیغام دینا بند کر دو، ورنہ تم پر اور زیادہ سختیاں کی جائے گی۔ مگر جب سب کوششیں ناکام ہو گئی تو آخرکار زہر دے کر امام کے پاک وجود کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ آج میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، جاؤ جا کے کھجور میں زہر ملا کر اسے دو۔ جو حکم میرے آقا۔ یہ لو کھجور۔ ادھر حق اور سچ نہیں چلتا۔ اس امام کا واحد قصور یہی تھا کہ وہ حق اور سچ کہتے تھے، اور یہی حق ظالموں کے لیے ناقابل برداشت بن چکا تھا۔ اس طرح بغیر کسی قصور کے 14 سال قید میں بوکھا اور پیاسا رکھا گیا۔ دیکھو لوگوں، بغیر کسی قصور کے میرے مولا کو زہر دے کر مار دیا۔ سنو لوگوں، 14 سال بھوکا اور پیاسا میرے مولا کو رکھا گیا۔ ہائے ہمارے مولا، ہم آپ کو ظلم سے بچا نہ سکے۔ ہمارے مولا کا قصور بس یہ تھا کہ وہ حق کا پیغام دیتے تھے۔ میرے مولا کو 14 سال کی سختیاں سہنے کے بعد بھی ایسا زہر دیا گیا جو جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اس طرح ملعون نے امام کے وجود کو مٹانے کی کوشش کی۔ اس نے سوچا کہ امام کو شہید کر کے لوگوں کی دلوں سے امام کی محبت کو مٹا دوں، لیکن امام کو شہید کرنے کے بعد لوگوں کی دلوں میں امام کی محبت اور بڑھتی چلی گئی۔ We mourn for you, oh Hussein. We mourn. یہ وہ امام ہیں جن کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ حق کے امام تھے، آل محمد کے چراغ تھے، ظلم کے خلاف خاموش مگر مضبوط دیوار تھے، اور جن کی عبادت، تقویٰ اور کردار ظالم بادشاہوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 7ویں امام تھے۔ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند اور رسول خدا کی نسل پاک تھے۔ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی علم، عبادت، صبر اور مظلوموں کی مدد میں گزری۔ لوگ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کاظم اس لیے کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام غصے کو پی جاتے تھے، بدی کے جواب میں بھلائی دیتے تھے، اور ظلم کے مقابلے میں صبر کو اپنا ہتھیار بناتے تھے۔ لیکن یہی صفات عباسی خلیفہ ہارون رشید کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ہارون رشید بظاہر خود کو اسلام کا محافظ کہتا تھا، مگر دل میں اسے یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ لوگوں کے دل امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ ہیں، لوگ انہیں اپنا سچا رہبر مانتے ہیں، اور اگر یہ محبت یوں ہی بڑھتی رہی تو اس کی حکومت کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ امام کا کوئی سیاسی لشکر نہیں تھا، کوئی تلوار نہیں تھی، کوئی بغاوت نہیں تھی، صرف حق تھا، اور یہی حق ظالموں کے لیے سب سے خطرناک چیز ہوتا ہے۔ اس خوف کی وجہ سے ہارون رشید نے امام علیہ السلام کو قید کرنے کا فیصلہ کیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مدینہ سے گرفتار کیا گیا۔
رسول خدا کے روزے کے پاس سے اٹھایا گیا۔ لوگ روتے رہے مگر کسی میں طاقت نہ تھی کہ امام علیہ السلام کو بچا سکے۔ امام علیہ السلام کو پہلے بصرہ کی جیل میں رکھا گیا، پھر بغداد منتقل کیا گیا۔ قید خانہ اندھیرا تھا، تنگ تھا، زمین سخت تھی، اوپر آسمان نظر نہیں آتا تھا، دن رات کا فرق مٹ چکا تھا، لیکن ان تاریخ دیواروں کے بیچ میں امام علیہ السلام کی زبان پر شکوہ نہیں تھی، صرف سجدہ تھا، صرف دعا تھی، صرف اللہ سے راز نیاز تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جیل کے محافظ جب رات کو دیکھتے تو امام علیہ السلام کو سجدے میں روتے ہوئے پاتے اور دن کو بھی ذکر خدا میں مشغول دیکھتے۔ امام علیہ السلام نے قید میں تقریباً 14 سال گزارے، 14 سال ایسے کہ نہ اہل خانہ سے ملاقات، نہ اولاد کی آغوش، نہ آزادی کی ہوا، لیکن اس کے باوجود امام علیہ السلام کا کردار کسی لمحے کمزور نہ ہوا، یہاں تک کہ کئی جیلر امام علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر ہو کر بدل گئے۔ جب ہارون رشید نے دیکھا کہ قید بھی امام کو خاموش نہیں کر سکی اور لوگوں میں امام کی عظمت اور بڑھی جا رہی ہے، تو اس نے آخرکار ظلم کا فیصلہ کیا۔ ہارون رشید کے حکم پر جیل کے داروغہ سندی بن شاہق کے ذریعے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ زہر آہستہ آہستہ امام کے جسم میں پھیلتا گیا، درد بڑھتا گیا، مگر زبان پر شکوہ نہ آیا۔ امام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کی۔ آخرکار 25 رجب کو یہ مظلوم امام قید میں ہی شہید کر دیے گئے۔ شہادت کے بعد بھی ظلم ختم نہ ہوا۔ امام علیہ السلام کے پاک جسم کو بغداد کے پل پر رکھا گیا اور اعلان کیا گیا کہ دیکھو یہ وہ امام ہے جو مر گیا ہے، اور ظالم یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اس نے حق کو ختم کر دیا، مگر سچ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کو قتل کر کے بھی وہ امام کی روشنی کو نہ بجھا سکے۔ آج بھی حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، کیونکہ قید کی تنہائی میں بھی انہوں نے مظلوموں کے لیے دعا کرنا نہیں چھوڑا۔ امام کا کوئی قصور نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ حق پر تھے، سوائے اس کے کہ وہ آل محمد تھے، سوائے اس کے کہ ان کا وجود ظالموں کے لیے آئینہ تھا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا، تو پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے۔ اب ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے تمام معزز ناظرین خدا حافظ۔